آج میرا خیال ہے کہ استغفار کے اوپر بات کرتے ہیں، توبہ کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوری کہنے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک میرے خیال سے کہ جو بڑا نگلیکٹڈ ہے، اور شاید اس کے اوپر ہم لوگ اتنی زیادہ بات نہیں کرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے ریگریٹ سے۔ سو انسان کے اندر جب ریگریٹ ہوتا ہے نا، ریگریٹ کو کہا جاتا ہے، سائیکالوجی کے اندر کہا جاتا ہے کہ ریگریٹ جو ہے وہ ایک سب سے بری فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ آپ کے دروازے سوچ کے اور آپ کے آگے بڑھنے کی بہت ساری چیزیں روک دیتی ہے۔ سو استغفار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی کی دے دی ہے، ایک ایسی چابی دے دی ہے کہ یہ وہ سب دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ جب آپ اس سے معافی مانگ لیتے ہو تو آپ بیسکلی اس کے بعد آگے اس سے بڑی اینٹی کوئی بھی نہیں ہے، اس سے معافی مانگ لی تو انسٹنٹ آپ کا ریگریٹ ختم ہو جاتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا ریگریٹ ختم ہوتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کی زندگی کے معاملات کھل جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو انسان موو فارورڈ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنی زندگی میں، اس کو کاؤنٹر کرتی ہے یہ چیز. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں ایک جگہ پہ، اور ہم مینٹلی پھنس جاتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم فزیکلی پھنس جاتے ہیں، مینٹلی پھنس جاتے ہیں اور ادھر ہی اسٹک ہو جاتے ہیں. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اس چیز سے آگے موو کرتے ہیں اور ہماری لائف کے فیزز چینج ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے استغفار تو ہم وہیں پھنسے رہیں گے ہم وہیں اور پھنسے رہیں گے. اسی چیز کو ریگریٹ کرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے کہ کیوں ایسے ہوا، یہ معاملات کیوں ہوئے ایسے. کیونکہ وہ ایک سوچ کا ایک وہ بھنور بن جائے گا، اس کے اندر ہم گھومتے رہیں گے اور اس سے آگے نکلیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے سوری نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے استغفار ایک، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی چابی ہے جو کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑے چینجز لے کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی، مطلب ایک ورڈ کے اندر اگر سکسیس کو، ایک ورڈ کے اندر ورلڈلی پلیئرس کو بھی آپ نے سمرائز کرنا ہے اور آخرت کے پلیئرس کو بھی سمرائز کرنا ہے تو وہ ایک لفظ استغفار ہے. اور جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اور شیطان کو، انسان کو اور شیطان کو جو چیز سپریٹ کرتی ہے وہ استغفار ہے، وہ توبہ ہے. اچھا، وہ کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر ایک غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اور وہ گئے. اور اسی طرح سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اس سے پہلے، تو اس نے وہ سجدہ نہیں کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن دونوں کے اندر فرق صرف اتنا تھا کہ شیطان نے کہا کہ میں اس نے توبہ نہیں کی، شیطان نے، وہ اکڑ گیا آگے سے. ابلیس نے توبہ نہیں کی، وہ اکڑ گیا. اس نے کہا کہ تو نے مجھے بھٹکے ہوئے میں سے کر دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو بے شک خسارے والوں میں سے میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو انسٹنٹلی انہوں نے توبہ کی، انسٹنٹلی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور جب انسٹنٹلی معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اگلی ہی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہی ایک کی ڈفرینس ہے. اس کا مطلب ہے غلطیاں ہم دنیا کے اندر کریں گے، بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی جہاں ہم لوگ بھٹک جائیں گے یا کچھ خراب کر دیں گے یا کچھ غلط ہو جائے گا، لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کی چابی دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ کے میرے خیال سے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دروازے آپ کے لیے وائڈ اوپن ہیں. تو توبہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اٹس جسٹ کہ آپ کب جاتے ہو وہ توبہ کرنے کے لیے، آپ کب اللہ تعالیٰ سے وہ معافی جا کے مانگتے ہو. بالکل. اس کو گولڈن اپرچونیٹی سمجھنا چاہیے. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا، مہلت ہے نا، وہاں تک کی مہلت ہے کہ جب تک آپ زندہ ہو یا جب تک قیامت نہیں آتی. تو وچ ایور کمز فرسٹ. تو آئی تھنک اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں. میں نے جب پھر اس کے اوپر تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بیسیکلی کچھ ویڈیوز تھیں میرے سامنے سے گزری، کچھ رینڈم لوگوں کی یوٹیوب ویڈیوز تھیں، انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے چینجز آئے استغفار سے.
تو میں نے کہا اچھا، میں نے دیکھی ویڈیوز وغیرہ رینڈم لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، مطلب دے ڈنٹ ہیو اینی بینیفٹ، ان کا کوئی بینیفٹ نہیں تھا. انہوں نے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویوز کے لیے بناتے ہیں ویڈیو، انہوں نے ویوز وغیرہ کے لیے نہیں بنائی تھی، پتہ لگ رہا تھا. اور نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے تھے، بے تحاشا کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ یار میری زندگی میں مسئلہ چل رہا تھا وہ سالو ہو گیا. لیٹ سے میں پھنسا ہوا تھا فائنینشلی طور پہ، میں نکل گیا اس چیز میں سے. کوئی فیملی پرابلمس تھے، میں نکل گیا اس چیز میں سے. تو پھر میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کرنا شروع کیا اس کے بارے میں، تو پتہ لگا کہ جو آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام سے جو اپنی قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا اور ہر طرح کی نعمت دے گا. میں بلکہ کوٹ بھی کر دیتا ہوں وہ آیت، بہت ہی اٹ وڈ بی بیٹر کہ آپ کمپریہنسو، ایگزیکٹ ورڈز کے اندر بتا ایگزیکٹ ورڈز میں بہت ہی کمپریہنسو آیت ہے جس میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا، بہت معاف فرمانے والا ہے. وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تو بیسیکلی ایک کائنڈ آف کرکس ہے جو دنیا میں سب کچھ ہم چاہتے ہیں، مال، اولاد اور موسلا دار بارش کا ذکر ہے. میں اس کے اوپر کچھ تفسیر ویسے ہی سن رہا تھا نعمان علی خان کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو بارش کا ذکر ہوا ہے نا وہ موسلا دھار بارش کا ذکر ہوا ہے، وچ از ویری بینیفیشیل رین، بہت ہی فائدہ مند بارش جو ہوتی ہے. اس سے عذاب والی بارش نہیں ہے یہ، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے باغات جو ہیں، آپ کے جو فصلیں ہیں وہ پھلتی پھولتی ہیں. تو اس کے علاوہ مطلب آسمان کھول دینے کا ذکر ہے اس آیت کے اندر نا، جو عربی ورڈز ہیں ان کے اندر ہے کہ آسمان کھول دے گا اللہ. تو اس سے مراد کہ آسمان، وہ کہہ رہے تھے کہ جب آسمان کھلتا ہے تو ہر طرح کی بلیسنگ، ہر طرح کا پیس، ہر طرح کا اطمینان، سکون وہ آتا ہے آپ کے زندگی میں. تو یہ بیسیکلی یار بہت بڑی میں چیز ہے. ویسے خیر آف ٹاپک بات ہے، لیکن نعمان علی خان کی جو باتیں ہیں نا، مجھے مطلب دا وے ہی ایکسپلینس قرآن از سم تھنگ امیزنگ، کیونکہ وہ جو ورڈز کی ڈیپتھ کے اندر چلے جاتے ہیں نا کہ یہ ورڈ ادھر یوز ہوا تو اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ سم تھنگ کیونکہ ان کو امیزنگ عربی ہے. آتی ہے نا، جس بندے کو اتنی ڈیپتھ میں عربی آتی ہے اور ایک ایک ورڈ وہ جانتا ہے تو وہ پھر اس کانفیڈنس سے بات کرتا ہے. اور وہ بھی آج کے دور کا بندہ جو آج کل کی چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور پھر وہ تفسیر کو ایکسپلین کرتا ہے، تو وہ ایکسپلینیشن ایک بہت زیادہ ویلیو بہت رکھتی ہے زیادہ، میرے خیال بالکل. سے. کیونکہ ہاں کنٹمپریری چیزوں کی نالج ہونا بہت ضروری ہے تفسیر، کیونکہ قرآن اسٹیٹک تو ہے نہیں، ڈائنامک ہے. یار یعنی اگین ان کو میں تو کہوں گا استاد، جس طرح سارے کہتے ہیں استاد نعمان علی خان، استاد ہیں ہمارے. تو ایکچولی آسمان کھلنے کا مطلب کیا ہے، کتنی زیادہ بلیسنگز آپ کی طرف آئیں گی، اور وہ ہر چیز آئے گی جس کے لیے انسان خواہش کرتا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں 100 طرح کے مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں، لیکن ایک یہ ون تھنگ ہے جو کہ ایک شارٹ کٹ ہے میرے خیال سے، اور یہ شارٹ کٹ کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو ہم ہر چیز سے جو ہے نا آزاد ہو یہ جائیں گے. شارٹ کٹ ہے. جس طرح ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں پرابلی بات کر رہے تھے کہ ایک اور کی جو ہے وہ ایک شکر کرنا ایک کی ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک کی ہے. بالکل. میں بار بار کی کا ورڈ بہت استعمال کر رہا ہوں، لیکن نہیں، مجھے یہ کیز ہیں واقعی، دونوں ہی چیزیں. کیونکہ شکر آپ کو جو ہے آپ کی کرنٹ بلیسنگس کے اوپر لے کے آتا ہے، آپ کے پاس ابھی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر لے کے آتا ہے، اور جو استغفار ہے وہ بڑھا دیتا ہے آپ کی بلیسنگس اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مسائل آپ کے سالو کر دیتا ہے. ایون یہاں تک کہ آپ کے معاملات بکھرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے آپ کے معاملات. سائیکلوجیکلی سب سے بری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ریگریٹ کرنا، سب سے بری چیز ہے. تو ریگریٹ سب کچھ روک دیتی ہے، تو اس کو کھولنے کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آنیسٹلی یہ بات کہنا کہ یا اللہ میں غلط تھا، میرے سے غلطی ہو گئی اور میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیں. یہی وہ میرے خیال سے یہی وہ ایک چیز ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے آپ توبہ کرو، نکلو اس چیز میں سے، اینڈ جسٹ بار بار اللہ سے دعا بھی کرتے رہو ڈیلی نماز میں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ لگا، اور پھر کوشش کرتے رہو. وہی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک کوئی گناہ ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک کوئی چیز ہوتی ہے وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے لیے پھر توبہ کر رہا ہوتا ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سین ہے؟ ہر بندے کا ایک کامن سا سوال ہے کہ یار ہم بار بار اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نکلنے کی، پھر کر لیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ گناہ کرو سچے دل سے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. اس کے بعد لیٹ سے میں نے اس کے بارے میں مفتی مینک جو ہیں ان کا بھی سنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایون 20 منٹس بعد بھی آپ سے وہی گناہ سیم ہو جاتا ہے نا, دوبارہ معافی مانگو, دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. کیونکہ جب آپ معافی مانگتے تو ہوتا کہ شیطان کو برا لگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے رستے کو نگیٹ کر کے آپ اللہ کی طرف آ رہے ہو. لیکن وہ معافی کے اندر پھر وہ ایک وہ ایلیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ مطلب یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ آئی ول گو بیک ٹو دیٹ تھنگ, میں اس میں واپس چلا جاؤں گا. آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ نہیں یار میں ابھی اس وقت پوری طرح سے توبہ کرتا ہوں, میں پوری طرح سے معافی مانگتا ہوں, اب میں نہیں کرنا چاہتا, نہیں کرنا, میں اسی طرف آ رہا تھا. اس کا کچھ شرائط ہوتے ہیں معافی مانگنے کے, وہ یہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے توبہ کی, ایکسیپٹ کیا اس چیز کو کہ ہاں میں غلط تھا, اور آپ نے پراپر وعدہ کیا اس چیز کا کہ میں دوبارہ وہ چیز نہیں کروں گا. بے شک بعد میں وہ چیز ہو جائے, دیٹ سم تھنگ سیپریٹ, وہ کچھ اور چیز ہے, لیکن آپ نے اپنے دل سے نیت ضرور کرنی ہے کہ یار میں نے یہ چیز گناہ دوبارہ نہیں کرنا. اچھا, یہ اس میں توبہ میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے نا, شاید پتہ نہیں ہم اس کو ریلیٹ کر پائیں اس کے ساتھ کہ نہیں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والی تو ایک اور بات ہے, کبھی کبھی کچھ لوگ کچھ غلطی کرتے ہیں تو وہ انسانوں سے بھی معافی مانگنے کا مطلب ان کا دل اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے بھی معافی نہیں مانگ پاتے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ انسانوں سے بھی معافی نہیں مانگ پاتے, مطلب کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ ٹو اے پرسن, آپ اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے. ہاں, آپ کہتے ہو کہ یار میں ٹھیک ہے یار, یہ میرے خیال سے ایگو سے اسٹیم ہوتی ہے چیز. جس انسان میں بہت زیادہ ایگو ہے یا انا ہے جس بندے میں بہت زیادہ, وہ اس کو یہی لگتا ہے کہ یار میں ہی صحیح ہوں, اور اگر میں کسی سے معافی مانگ لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. تو یہ چیز تو دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, اور ویسے بھی مورلی یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ مورلی کسی بھی باہر کے فلاسفر کو سن لیں, کسی بھی اسکالر کو سن لیں, وہ یہی کہے گا کہ یہ چیز اٹس اے بیڈ ٹریٹ, یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان کی ایگو اتنی زیادہ ہو کہ وہ یہ ایکسیپٹ ہی نہ کر سکے کہ ہاں یار میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. اچھا, پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, کچھ کر دیں گے نا, کچھ کر دیں گے تو اس کے بعد روڈ پہ بہت ملتی ہے آپ کو, روڈ پہ بہت زیادہ ملتی ہے کہ کوئی غلطی کر دی ہے نا, پتہ ہے کہ غلطی کر دی ہے, سمجھ بھی گئے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی ہے, لیکن وہ انا شاید اتنی زیادہ وہ آ جاتی ہے کہ نہیں یار ہم سوری نہیں کہہ سکتے, معافی مطلب وہی ڈیفینسو ہو جاتا ہے نا. اس میں کیا جاتا ہے یہ چیز. خیر میں نے انگلینڈ کے اندر یہ چیز دیکھی اور شاید وہاں سے یہ چیز سیکھی بھی ہے کہ یار وہ لوگ مطلب اتنا سا آپ کو ہاتھ بھی لگ جاتا ہے نا تو وہ سوری کہتے ہیں, پتہ نہیں دل سے کہتے ہیں یا نہیں کہتے, جو بھی ہے, لیکن وہ کہتے تو ہیں, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ وہ آپ کے منہ کے اوپر اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ تو کرتے ہیں نا کہ ہاں یار ہو گئی یہ غلطی, تو مسئلہ ہو گیا. مطلب یہ بیسک لیول کے اوپر یہ ریئلائزیشن ہو جانا, چاہے وہ کسی انسان کے لیے غلطی ہوئی ہے کیا, چاہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, یا آپ نے اللہ کی کسی احکام سے آپ دور چلے گئے ہو, دونوں کے اندر بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ ایکسیپٹ کرنا کہ میں نے کہ ہاں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میں غلط ہوں. ہاں ٹھیک ہے, مطلب پہلا لیول تو یہ ہوتا ہے نا میں غلط ہوں سے پہلے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں. جیسے اکثر بہت سارے نارسسسٹ ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا آف ٹاپک بات ہے لیکن ہوتے ہیں, وہ کی پرسنالٹی ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, یا میرا اوپینین ہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اور کسی کا اوپینین میٹر کرتا ہی نہیں ہے, میرا اوپینین حتمی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے, اپنے آپ کو ماننا ہے کہ ہاں یار میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ نے توبہ کی طرف آنا, استغفار کی طرف آنا. اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار میں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا, مطلب کوئی بھی ظاہری سی بات ہے دودھ کا دھلا نہیں ہوتا, اور ہر انسان کے اندر یہ ایک کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے انسان کے اندر جو کہ وہ سوچے کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ شاید مجھے معاف نہیں کرے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ذرا ایک دفعہ دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو صرف کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرو. یہاں ہم ایک یونیورس کی جو ایکسپینشن ہے یا یونیورس کا جتنا واسٹنس ہے, ہم اس کو ہمارے چھوٹے دماغ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, میئر بھی نہیں کر پاتے. ابھی تک لوگ سائنس بھی میئر نہیں کر پائی, میئر کو چھوڑ کے امیجن نہیں, آپ ابھی امیجن کرنا شروع کرو کہ یار ایک دنیا سے چاند کا اتنا ڈسٹینس ہے, اس کے بعد چاند سے اس کا اتنا ڈسٹینس ہے, پھر اس کے بعد گیلیکسیز ہیں, پھر اس کے بعد ان گیلیکسیز کے ایک گروپس ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مطلب آپ بڑھتے جاتے ہو, دیر از سو مچ. ایک گیلیکسی کے اندر میرے خیال سے ملینس آف اسٹارز ہیں, بالکل ہے نا, کہ بلینز آف اسٹارز ہیں ایک گیلیکسی کے اندر. ناٹ شیور, پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور آلسو, لیکن میرے خیال سے
ملینز ہیں یا بلینز آف اسٹارز ہیں. سو ایک اسٹار کا ہی آپ کمپریہینڈ کرنے کی صرف کوشش کر لو تو یو کانٹ ڈو اٹ. تو آپ اس کو دیکھو کہ وہ جو ان ساری چیزوں کا بنانے والا ہے, اینڈ دس از دا لوئسٹ آف دا لوئسٹ ہیون, رائٹ. اس کے اوپر اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ دیر آر 7 ہیونس. تو پرابلی ہم نہیں جانتے کہ اس کے آگے کتنے یونیورسز ہیں, یا جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے آگے کیا ہے, ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے بڑا خدا, اور آپ نے اس سے معافی مانگی تو پھر آپ نا امید ہو کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا. جب اس نے بار بار قرآن پاک کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ساتھ بتایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں. کیوں؟ تاکہ ہم لوگ معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ہے نا غفور الرحیم, تو غفور الرحیم اس میں یہی ہے کہ بار بار معاف کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا, ایگزیکٹلی. سو بات یہی آ جاتی ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کو 2 دفعہ دھوکہ دیتا ہے اس طرح کی سچویشن کے اندر. بیسکلی شیطان ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو. ایک دفعہ وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے کوئی ایک غلط کام کروانے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دوسری دفعہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے اس چیز کے اندر کہ یار اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف نہیں کریں گے, یہ تو اب تمہیں کیسے معافی ملے گی, ٹھیک ہے. جب وہ آپ اگر دوسرے دھوکے کے اندر آ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو آر کنٹینیوئنگ اٹ, اور آپ اس کو بڑھاتے آپ اپنا اکاؤنٹ جو گناہوں والا ہے ان کو بڑھاتے جا رہے ہو. سو ایک دفعہ تو دھوکہ کھا لیا تو ٹھیک ہے, اس کے بعد سنبھلنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ بار بار اسی سے دھوکہ کھاتے جاؤ. اگلی چیز کی طرف آؤ کہ جو اللہ نے کہا کہ میرے پاس واپس آؤ, تو میرے بندے نا فوراً واپس آؤ, تمہیں میں سیدھے راستے پہ ڈال. اپنی سائڈ چوز کر لو نا, کس سائڈ پہ ہو آپ, کس سائڈ غلطی ہو جاتی ہے پھر بھی اسی سائڈ پہ رہو. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ یار آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بی پیپل آف آل اور نن. آل اور نن والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یا ہے کوئی چیز یا بالکل نہیں ہے, 1 یا 0, آل اور نن, یہ بائنری جو چیز ہے اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ یار اچھا ٹھیک ہے یا تو میں پرہیزگار ہوں تو میں بہت ہی پرہیزگار ہوں, اور اگر میں نہیں ہوں تو میں بہت ہی گناہ گار ہوں. یہ چیز انسان کو مجبور کر دیتی ہے اس چیز پہ کہ انسان پرفیکشنسٹ بن جائے. دین میں بھی دین میں بھی آپ پرفیکشنسٹ نہیں بن پاتے یار, مطلب ہر بندہ پرفیکشنسٹ نہیں ہے. تو اگر ہم یہی اپنا مائنڈ سیٹ یا اپنا تھریش ہولڈ ہر وقت صرف یہی رکھیں گے, بے شک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پرفیکشن کی طرف جاؤ, لیکن اگر آپ تھریش ہولڈ اپنا وہی رکھ لو گے کہ یار نہیں میں نے پرفیکشن ہی حاصل کرنی ہے, اگر نہیں حاصل کرنی تو پھر میں برا بندہ ہوں, یا تو پرفیکٹ ہوں یا میں برا ہوں. تو وہ چیز انسان کو مزید ڈی موٹیویٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کون سے رستے کے اوپر ہو, ٹھیک ہے. کہ مطلب آپ لیٹ سے آپ نے آج سے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں آج سے اپنا جتنا پاسٹ ہے میں اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں, اور آگے سے میں اچھے رستے کے اوپر رہنا چاہتا ہوں. اور کل آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میٹر کرے گا کہ آپ رستے کون سے پہ تھے, یہ میٹر نہیں کرے گا کہ آپ کتنی دور پہنچ چکے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, دس ڈزنٹ میٹر. یہی میٹر کرے گا, بالکل یہ میٹر کرے گا کہ آپ کس رستے پہ تھے. اور پھر اچھا استغفار کی ایک خوبصورت بات جو میرے خیال سے ہم لوگ ڈسکس کرنا بھول گئے کہ استغفار کی سب سے پیاری بات یہ ہے, دا مومنٹ یو سے سوری ٹو اللہ, وہ جو آپ کے گناہ ہیں وہ بھی نیکیوں کے اندر بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس سے اور پیاری آپ کو کیا بات چاہیے, اس سے بڑا اور بونس آپ کو کیا چاہیے کہ جو آپ نے گناہ کیے, یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ڈیویٹ ہو کے ایک سائڈ پہ جا کے ایک چیز کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ بدل کے آپ کی نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دے گا. سو آپ کو اس بندے سے بھی ترجیح مل جائے گی جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں, ٹھیک ہے, کبھی یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور بے شک مطلب انسان کو اس چیز میں بہت ایزی اور ریلیکس رہنا چاہیے. ہاں مطلب اوور دا بورڈ نہیں جانا چاہیے, گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, لیکن اس چیز میں ایٹ لیسٹ ایزی رہنا چاہیے کہ وی آر ناٹ اینجلس, ہم انسان ہیں, ہم گناہ کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی یہ بات جانتا ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, اور ہم گناہ کریں گے, اٹ از اے گیون, ٹھیک ہے. ہم کتنی جلدی معافی مانگتے ہیں یہ چیز ایک ویریبل ہے, یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے اچھے رہیں گے. اینجلز والی بات سے مجھے ایک وہ بات یاد آئی کہ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا, شاید نعمان علی خان کی ہی ویڈیو کے اندر دیکھا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ 3 طرح کے ایمان کے لیول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک لیول ہوتا ہے ایمان کا جس کے اندر ایک فرشتوں کا ایمان ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ کے نبیوں کا ایمان ہے, اور ایک ہمارے جیسے لوگوں کا, عام لوگوں کا ایمان ہے. سو جو فرشتوں کا ایمان ہے وہ ایک جگہ پہ اسٹیبل رہتا ہے, وہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے, اٹس جسٹ اے گیون, اٹس اے فکسڈ پروگرامڈ تھنگ. جو نبیوں کا ایمان ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے,
ٹھیک ہے, ان کی تھرو آؤٹ ان کی لائف کے اندر وہ نیچے سے اوپر 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 اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اب اس کے اگینسٹ جو ہمارے جیسے لوگوں کا ایمان ہے وہ کیا ہے کہ وہ کبھی اوپر جائے گا, کبھی نیچے آئے گا, کبھی اوپر جائے گا, کبھی نیچے آئے گا, وہ ایک ویو کے اندر چلتا رہتا ہے, سائن ویو ہوتی ہے, ایک سائن ویو میں چلتی رہتی ہے. اچھا, اب ڈاؤن دا لائن اگر آپ نے اپنے آپ کو انالائز کرنا ہو اور آپ نے دیکھنا ہو کہ یار میں بہتری کی طرف ہوں یا بہتری کے راستے کے اوپر ہوں یا میں پستی کے راستے کے اوپر ہوں, تو آپ یہ اس ٹرینڈ کو دیکھو کہ آج سے 3 سال پہلے وہ گراف کدھر تھا, لانگ ٹرم ٹرینڈ جو ہوتا ہے, لانگ ٹرم ٹرینڈ کہ اوپر نیچے تو جا رہا ہے, لیکن کیا پچھلے 3 سال کی نسبت آج میرا جو کنیکشن کا لیول ہے میرے کریٹر کے ساتھ وہ کیا تھوڑا سا بہتر ہو گیا, کیا میں تھوڑا سا بہتر سوچ رہا ہوں اس طرح کے اندر. ٹھیک ہے, اگر سوچ دیکھ لو کہ 5 سال پہلے آپ کہاں پہ تھے, تو اس ٹرینڈ کو دیکھ لو, it's probably a given, it is going to go down, going to go up, so it's fine, it will obviously go down at some points, but you know the thing is you've given the key, you've been given the you know the main essence کہ آپ فوراً سے ایک چیز کہہ کے آپ واپس اس کے راستے کے اوپر جا سکتے ہیں, راستے پہ آ جاؤ. اور پھر شاید اب استغفار کے بعد جو کلیئرٹی آپ کو ملتی ہے جب آپ ایک سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو, بالکل یہ چیز تو اس خود سے ایکسپیرینس کرتا ہے انسان, اس سے جو آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے اور جو زندگی کے اندر جو آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا. آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, سو اس سے بڑی ویلیڈیشن کیا کہ آپ نے اس سے معافی مانگ لی اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس سے معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ اس نے معاف کر دیا. وہ ہمارے کو بہت اچھے ریلیٹیو نہیں ہوتے تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ کہتے تھے ستہ ہی خیران ہے, ستہ خیران ہے, ٹھیک ہے, تو وہ والا سین, وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ایوری تھنگ از اوکے, سب ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, بس دیٹس آل. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں, اسپیسیفکلی رسک سے ریلیٹڈ, بہت ہی ڈائریکٹ ریلیشن ہے. مطلب اف آئی وڈ سے, اگر میں کہوں کہ استغفار از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انکریز ان رسک, تو دس وانٹ بی رانگ, یہ غلط نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کوئین ہے. جتنی استغفارہ بڑھاؤ گے اتنا آپ کا رسک بڑھے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, میں کوٹ کروں گا حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے, اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ مطلب رسک بھی ویسے مزہ بھی اسی رسک ہے جو ایسی جگہ سے آئے جو امیجن بھی نہیں کیا ہوتا نا. ہم کیلکولیشنس کرتے رہتے ہیں, ادھر سے آئے گا, ادھر سے آئے گا, ادھر سے آئے گا, لیکن اکثر وہاں سے آ جاتا ہے جہاں سے انسان کو مان بھی نہیں کرتا. تو وہ اللہ کی ڈائریکٹ بات ہے, بلیسنگ ہوتی ہے یہ والی چیز. گریٹ. اس میں ایک وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ایک واقعہ تھا نا. ہاں جی, وہ اچھا مجھے تھوڑا سا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ڈو یو ریممبر دیٹ؟ جی جی جی, امام احمد بن حنبل جو تھے وہ مسجد میں قیام کر رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے, تو وہاں پہ رک گئے کچھ دیر, لیکن وہ ٹائم لیٹ ہو گیا, تو اس کے بعد وہ مسجد کا جو انچارج تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا ٹائم اوور ہو گیا, ہم نے مسجد بند کرنی ہے, تو آپ چلے جاؤ یہاں سے. بندے نے نکال دیا باہر. اب وہ چلے گئے, پاس سے ایک بندہ گزرا تھا, تو اس نے دیکھا کہ اس طرح سے بوڑھے بندے ہیں تو ان کو قیام کروانا چاہیے مجھے. تو وہ لے گیا اپنے گھر, کہتے آپ میرے ساتھ آ جائیں, میں آپ کو لے جاؤں گا, آپ میری طرف رک جائیں. وہ چلا گیا, تو بیٹھ کے وہ ادھر اس کے گھر میں لیٹ کے جا کے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ نا ساتھ ساتھ وہ بندہ آٹا گوندھ رہا ہے. وہ بیسیکلی ایک نان بھائی تھا جو نان بنانے والے بناتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا بندے سے کہ تم یہ بات بتاؤ کہ تم یہ جو ذکر کہہ رہے ہو, کبھی تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نا زندگی میں نے کوئی بھی خواہش کی ہے نا, سب خواہشیں میری پوری ہوئی ہیں, بس ایک خواہش ہے وہ نہیں ابھی تک پوری ہوئی, وہ رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کیا خواہش؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اسکالر ہیں, میں نے سنا ہے, تو ان سے ملنے کی بڑی خواہش ہے میری, تو مل نہیں سکا میں آج تک ان سے. تو سامنے تھے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے مجھے تمہارے پاس لے آیا. سبحان اللہ, کیسی بات ہے, سبحان اللہ. سچ اے نائس اسٹوری, مطلب یہ نا آپ کو ایک دم سے جس کو کہتے ہیں کہ ایمان تازہ کر دیتی ہے, کر دیتی ہے. سمتھنگ ریئلی نائس.
सो आई थिंक लेट्स ट्राई इट अगैन. अच्छा हुआ हम लोगों ने आज ये डिस्कशन की है दोबारा. लेट्स ट्राई दिस अगैन to be conscious about this in our lives, about this thing, no matter what it is. बिल्कुल इसको छोटी डेली से प्रैक्टिस बना लें एक. छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, जो भी चीज़ है, जिस वक्त जो गुनाह हो, जिस वक्त आपको लगे कि आपसे कुछ गलत हुआ है, उसी वक्त जिस वक्त आपको फ़ील हो कि आपने गुनाह कर दिया है, आप उसकी तौबा करो. और उसके अलावा भी इसको आई थिंक एक डेली प्रैक्टिस बना लेना चाहिए. 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 1000 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप कर सकते हो करो इसको, क्योंकि करना चाहिए. क्योंकि अनजाने में बहुत सारे गुनाह हमसे हो जाते हैं. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रियलाइज़ भी नहीं करते, तो उनके लिए भी तौबा कर लेनी चाहिए कि जो मेरे सीन गुनाह हैं, जो मेरे अनसीन हैं, जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दें. और दूसरा आई थिंक इसका चेरी ऑन टॉप ये होगी कि ऑब्वियसली अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी इंसान के साथ बुरा किया है, तो जब तक ये है ना कि जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा. उससे वैलिडेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये जिसको कहते हैं इंसाफ का तकाजा है. तो इसी तरह से अपने दिल इस हिसाब से भी नरम किए जाएं, हम लोग अपने दिल नरम करें कि अगर किसी बंदे से के बारे में हमारे से गलती हो गई है, किसी बंदे का दिल दुखाया गया है, या किसी बंदे के साथ हमने गलत किया है, तो इतने गट्स हमारे अंदर पैदा होने चाहिए कि हम जाके उसको कहें कि यार मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर. बिल्कुल अना को अपनी साइड पर, अना को ख़त्म कर देना चाहिए. तो मैं एक इस नोट के ऊपर ख़त्म करना चाहूँगा. मैंने इसी के ऊपर एक पोइट्री लिखी थी इस्तग़फ़ार के ऊपर, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली पंजाबी ऑडियंस के लिए, अगर किसी को पंजाबी समझ आती है तो शायद उसको समझ आए. नहीं तो वो है कि कर कर के जद ना फरमानी, थक जावे ते उठया कर, सोचा नू तू पिछे छड़ दे, उठ ते झुक झुक सजदे कर. इबलीस ने धोखा दिता सी, जो कम तू पहले कीता सी, पर रब तेरे ने तेरे नाल बख्शीश दा वादा कीता सी. तू दूजे धोखे नहीं आना, तू तौबा तो नहीं शर्माना, तौबा ते उम्मीद तेरी है, तू एनू नहीं बुझाना, तू रब नू ही ते पाना, बाकी ते सब खाक बराबर, तू उसनू है मनाना. इस राह दी ते पहली कुंजी तौबा, जब मांगता होगा माफ़ी तू, वो देखता भी तो होगा. क्या बात है. तौबा से है ख़ुद को रोके, क्यों ना फिर है ख़ुद को टोके, क्यों है तुझको घेरे जाएं नफ्स और शैतान के धोखे. कब आएगा बंदा मेरा लौट के वापस रास्ते पर, तेरा मालिक तेरी चाहत में ये सोचता भी तो होगा. इस राह दी ते पहली कुंजी तौबा, जद पहली कुंजी तेरे कोल ते पिछे कुछ नहीं रहंदा. मन अपने तो पुछ लै पावें, वो भी एहो कहंदा. बस सबक तू ईमान दा पढ़, बस सबक तू पहचान दा पढ़, ध्यान जरा ओदी शान ते कर, ध्यान उस रहमान ते कर. ओ नहीं छड़दा कलियां तेनू, ध्यान तू हुन इस शान ते कर. सोचा नू तू पिछे छड़ दे, उठते झुक झुक सजदे कर. बहुत आला, बहुत आला. इसमें वही आपने जिक्र किया ना कुंजी का, विच इज़ द की. कुंजी, मैं क्योंकि बिलीव करता हूँ कि यही एक चाबी है, ये एक की है. बहुत आला. इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग पीस ऑफ राइटिंग. क्या आई विश पीपल कुड अंडरस्टैंड इट, जो कि पंजाबी नहीं समझते, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये पंजाबी का. बट एनीवेज लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स नेक्स्ट टाइम, जो कि एटलीस्ट हम दोनों को आपस में ऊपर जाने में, किसी कॉन्सेप्ट में ऊपर जाने में. बिल्कुल, वी ऑलवेज नीड रिमाइंडर्स, और दिस वाज वन ऑफ द रिमाइंडर्स. सो इंशाल्लाह, व्हाई नॉट.